اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں جی علامہ محمد حسین اکبر صاحب کا. آج ہم منہاج الحسین ادارہ منہاج الحسین میں حاضر ہوئے ہیں ان کی خدمت میں. میرے ساتھ مفتی ڈاکٹر انتخاب صاحب موجود ہیں, اس کے ساتھ مفتی محمد شاہد عبید صاحب, مولانا احسان الحق صدیقی صاحب, مولانا محمد اسلم ندیم صاحب. میں سب کا شکر گزار ہوں, اور اسپیشلی ادارہ منہاج الحسین کا. ہماری بہت سی بچپن کی یادیں وابستہ ہیں اس ادارے کے ساتھ. جوہر ٹاؤن میں رہتے ہوئے ہمارے بزرگوں کا ایک بہت تعلق رہا اس ادارے کے ساتھ, اور اسپیشلی مولانا محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ. میں آج جدھر حاضر ہوا تھا ان کے پاس صرف ایک اظہار یکجہتی کے لیے کہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا, یہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے کہ جو جمعے کے وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں, اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے. ان کا ایک ہی نظریہ ہے, وہ دہشت پھیلانا ہے. ریاست پاکستان کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے میں ان کو مکمل طور پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم مساجد, امام بارگاہوں اور جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات حکومت کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی. اور ہم جب بھی امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا سسٹم بہت اچھا بنایا ہوتا ہے, فرسکنگ کا جو آتا ہے سرچ کر کے آتا ہے, اور اس کو ہم بہتر بھی بنائیں گے. اور میری وزیر اعظم کی ہدایت پر محسن نقوی صاحب سے بھی اس پر بات ہوئی, وزیر داخلہ سے, کہ سیکیورٹی کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, مزید بھی کیے جائیں گے, مگر اصل مقصد یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا. اور جس دہشت گرد نے یہ واقعہ اسلام آباد ترلئی والا کیا, کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے سہولت کاروں کے حوالے سے. اور میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ نرگا ان کے ارد گرد تنگ کر لیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے مبارک دن ایک امام بارگاہ کے اندر جمعے کی نماز کے دوران جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو, لوگ عبادت کر رہے ہوں, ان مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے. تو ہم وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے. اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, مگر ہم کسی صورت بھی یہ جو شدت پسندی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, اس کی قطعاً کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکم نظر نہیں آئے گا. ہم ان کو پراپر نکیل ڈالیں گے, ان کا تعاقب کریں گے, ان کا پیچھا کریں گے. اور یہ پوری طرح ریزالو ہے ریاست کا کہ یہ خوارج ہیں, اور ان کا خاتمہ اسی میں پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بھلائی ہے. اور میں نے آج جب اظہار ہمدردی کیا, اظہار یکجہتی کیا, اور میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں موجود ہیں, تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم صاحب کو بھی ملی, اور عسکری قیادت سے بھی وہ ملی, اور مختلف شہروں کے بھی دورے کیے. ہم امن کا پیغام لے کے نکلے ہیں, اور اس میں فرقہ واریت کی اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں, اور یہ جو پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کا مقابلہ کرنا, دہشت گردوں کی سوچ کا مقابلہ کرنا, اور قوم کو یکجا کرنا. اسی لیے اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں, وہ اہل سنت سے ہوں, ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہو, یا ان کا تعلق مائنورٹیز سے ہو. اس کمیٹی کے اندر ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی سے, ہندو کمیونٹی سے اور سکھ کمیونٹی سے بھی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے. تو ریاست کی طرف سے یہ پیغام بڑا کلیئر ہے, کیونکہ یہ دہشت گردوں کی اب سخت ختم ہو گئی ہے ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے جانے کی.
تو اس لیے یہ مضافات میں جا کے جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، یہ نشانی ہے کمزوری کی، اور ان کی کمزوری بھی ہمیں پتہ ہے. اور اب جس طریقے سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فوج، اس کی جو مہارت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تو اس لیے یہ سراغ بہت حد تک لگا لیا گیا ہے، سہولت کاروں کا بھی، ہینڈلر کا بھی، اور وہ تفصیلات کو پبلک کو بتایا جائے گا، آپ کو ان سے آگاہ کیا جائے گا بہت جلد. اور یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ افغانستان گیا تھا، وہاں سے ٹریننگ لی تھی، اور یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ طے ہے کہ پاکستان میں یہ جو سرزمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ بالکل ہر سطح پہ بالکل کلیئرٹی ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، جو باہر سے پیسہ لے کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں چند کوڑیوں کی خاطر. جو چند کوڑیوں کی خاطر مسلمان کا خون بہائے، اس کا کیا دین اور کیا ایمان؟ تو یہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج تھے ہی تھے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی توہین ہے، ان دہشت گردوں کو، ان شدت پسندوں کو انسان کہنا. تو ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں، اور علامہ صاحب نے کچھ معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں جس کے اندر شہداء کے حوالے سے، ان کے لواحقین کے حوالے سے، ان کی قانونی معاونت ہے، دیگر معاملات ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات جاری کی. محسن نقوی صاحب، علی ناصر رضوی صاحب دونوں اس معاملے پہ لگے رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کل امام بارگاہ بھی گئے، ہاسپٹل بھی گئے، اور بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے. جو زخمی ہیں ہسپتال کے اندر، 170 تقریباً زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، تو ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے جو بہترین طبی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جائے، اور ان کو بہترین ان کی ہیلتھ کیئر ان کو پرووائڈ کی جائے. تو میں یقین دلاتا ہوں علامہ صاحب آپ کو اور تمام آپ کے ساتھیوں کو کہ علاج معالجے کے حوالے سے، قانونی معاونت کے حوالے سے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. آج بھی جنازے پہ ہمارے تمام نمائندگان موجود تھے، اور پورے پاکستان کی فضا سوگوار ہے، اسلام آباد کی فضا خصوصی طور پہ سوگوار ہے، اور کل سے ایک رنج ہے، ایک دکھ ہے. مگر میں یہ دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس رنج اور دکھ سے ہمارا عزم اور بڑا ہے کہ ہم نے آپ کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر ان خارجیوں کے حوالے سے کہ ان کو زمین سے بے دخل کرو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو، یہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو قتل کرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو یہ ہم تو ہر حال میں آپ کا تعاقب کریں گے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری فوج، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بڑے متحرک ہیں، فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہینڈلر تھا، کہاں سے یہ ساری پلاننگ ہوئی. تو بہت جلد وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر بحیثیت مسلمان تمام مکاتب فکر کے علماء آپ اکٹھے ہیں، اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زمین تنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور ہم آگے بڑھے گی. اور میں ان کی خدمت جب حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ ایک تو ان کے لواحقین کے حوالے سے بھی پیغام دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ریاست کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، اور فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی طرف سے کہ یہ یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور نفرتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. میں اب علامہ محمد حسین اکبر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محترم اللہ تعالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس غم کے لمحات میں وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے غم میں شریک ہوئے. جہاں تک سانحہ اسلام آباد کا تعلق ہے، یہ صرف ایک شہر کا سانحہ نہیں ہے، اس سے پورا ملک متاثر ہوا ہے، اور یہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسی کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو مستحکم نہ رہنے دیا جائے. خاص طور پر ہمارے دو مغربی صوبے جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں. یقیناً ایک انسان کی، ایک مومن کی جان کی قیمت تو کوئی معین نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے تو یہ کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن ہم دشمن کے مقابلے میں سبھی ایک ہیں، کھڑے ہیں.
اور ہم ہر طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وطن عزیز ہمارے پڑوسی جو ہیں ایران، اس حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں سے بھی ہمیں دشمن کا خطرہ ہے ہماری حکومت بھی بیدار ہے، ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے۔ میں نے صرف یہ گزارشات کی ہیں کہ سیکورٹی مزید بڑھائی جائے، بارگاہوں پہ، مساجد پہ، اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہر طرح سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، اور خاص طور پر جو وہ افراد جو آئے دن مختلف میڈیا چینل کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جلسہ جلوس کے ذریعے جو کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف سے جو اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کے معاون بھی ہیں، ان کے پشت پناہ بھی ہیں، تو لہٰذا ان سہولت کاروں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ لوگ تو آگے بڑھتے ہی رہیں گے۔ یقیناً بہت بڑی قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے بھی، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اس 2025 میں شہید ہوئے ہیں وطن کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ ان کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن مزید زیادہ ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پورا عالم استکبار جو ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہے کہ پاکستان اگر مضبوط ہے تو باقی اسلامی دنیا بھی مضبوط ہے۔ اور اس وقت خاص طور پر سعودی عرب، ایران، ترکیہ اور پاکستان کے جو آپس میں الائنس ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے تو حوصلہ افزا اور خوشی کا باعث ہے، لیکن دشمن کے لیے موت کا ایک پیغام ہے، جس وجہ سے اور ہمارا دشمن ہمارے خلاف متحرک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم تارڑ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، ہمارے غم میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یقیناً حکومت جو ہے وہ زخمیوں کی طبی امداد بھی کر رہی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو بھی ہر طرح سہولت مہیا کر رہی ہے، لیکن وہ علاقے پارا چنار ہے یا ہمارے مشرق مغرب کے حساس علاقے جو ہیں ان پہ مزید سیکورٹی کی ضرورت ہے، اور یہ دن کیونکہ بہت حساس ہے اور دشمن بار بار للکار رہا ہے، لہٰذا پہلے سے زیادہ سیکورٹی کے انتظامات کرنا، اور ہمیں خود بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ہم بھی جاگیں گے، حکمران بھی جاگیں گے، تو میں سمجھتا ہوں دشمن جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یقیناً جن ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی کہ ان واقعات کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہم نے ان سے، کہ کوئی ججز کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور جو باقی حضرات ہیں اس میں ملوث ہیں، اس وقت ہمارے معزز مہمان جامعہ اشرف سے بھی، جامعہ نعیمیہ سے بھی، باقی مدارس کے ہمارے علماء کرام بھی سب تشریف فرمائیں تنظیموں کے، تو ہم میں یکجہتی پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج ہمارے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ میں ارسلان رفیق بٹی صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے یہ چند اشعار ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں تمام شرکاء کی۔ نواب رسول اللہ خان صاحب کے یہ اشعار ہیں کہ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشے من ہی جلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت دہشت گردوں کی ختم ہو چکی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مضافات کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر سافٹ ٹارگٹ تک پہنچا جائے۔ اور دیکھیے کچہری میں وکلا کو ٹارگٹ کیا، وہ بھی کیونکہ F8 میں تھا، ریڈ زون سے دور تھا، تو بالکل سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ الرٹ ہیں، بٹ آبویسلی کئی دفعہ ان کو یہ ایکسیس حاصل ہو جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ کارروائیاں کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، مگر ریسٹ ایشورڈ جو ہینڈلر جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان کا تعین تقریباً کر لیا گیا اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچایا جائے گا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا اور وہ بڑے غمگین ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر، ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں، VVIP وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا، تو آخری ایک وہ جو ایک پھڑپڑاتا ہے، یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
सहूलत कारों को बराह रास्त निशाना बनाने की जरूरत है, या फिर इसी तरह से हम अफसोस करेंगे, ताज़ियत करते रहेंगे, क्या उनके पीछे जाएंगे हम? देखिए, अभी तो जो तहकीकात हैं उस हवाले से काफ़ी हद तक सुराग लगा लिया गया है, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये तहकीकात पे डिपेंड करता है ना कि तहकीकात आगे कैसे बढ़ती है। लेट्स सी कि आगे क्या नतीजा निकलता है। अभी बहुत अर्ली होगा इस चीज़ पे कोई कमेंट देना। मैं आ रहा हूँ, पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद किसी एक अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है। उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह से देखती है, और क्या मज़म्मत काफ़ी है या दहशतगर्दों के खिलाफ में कार्रवाई करनी होगी? देखिए, इस पे तो पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लैरिटी के साथ मुतअद्दिद बार आ चुका है। मज़म्मत काफ़ी कभी भी नहीं होती। जहाँ से ये सारा मामला ओरिजिनेट होता है वहाँ पे एक्शन लिया जाना चाहिए, वहाँ पे कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और हम पूरी तरह अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं। और देखिए, अक्सर औकात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कामयाबी भी मिलती है IBOs के अंदर, और ये IBOs जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं ये जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, मगर इंश्योर किया जाएगा कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचा के एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की जाए कि आइंदा किसी को जरूरत ना हो ऐसा वाक़या करने की। ये बताइए कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने ये जो दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तान में होते हैं भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके बाद एक अफगान तालिबान और जो हमारे उलमा हैं उनकी तरफ से फतवा भी सामने आया था कि जो पाकिस्तानी मुसलमान उनके ऊपर हमला करना खिलाफ शरीयत है। तो अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये फतवे आ रहे हैं तो ये कौन लोग हैं? आया अफगानिस्तान फिर कोई किसी प्रॉक्सी के जरिए इन लोगों को इस्तेमाल करेगा, या भारत के जो इन्वॉल्वमेंट के कोई शवाहिद के दरमियान? देखिए, उसकी शनाख्त तो हो चुकी, जो ये दहशतगर्द था जो जहन्नम वासिल हुआ है उसकी शनाख्त तो हो गई है। तो उस शनाख्त की बुनियाद पे मज़ीद तहकीकात जो है वो इस वक्त जारी हैं। उन तहकीकात का क्या नतीजा निकलता है और उसमें क्या ताने बाने मज़ीद सामने आते हैं, बेहतर होगा कि उसके बाद कमेंट किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे हसास मामलात में जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए मज़ीद तफसीलात देना, मेरे पास तफसीलात बहुत सारी हैं मगर मैं इसलिए इस वक्त नहीं देना चाहता क्योंकि एक हसास मामला है, काफ़ी करीब तक पहुँचे हुए हैं। तो वो वक्त आने पे ये तमाम तफसीलात आपके सामने आएगी तो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। आप यहाँ से बाहर निकल के खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए तो मैं बता दूंगा कि जी इसकी गाड़ी वहाँ से लगी, सामने से गाड़ी आ रही थी, इस तरह लाइट टूटी, ये चीज़ें हुई। अब मैं जोशी तो नहीं हूँ, ना हुकूमतों के पास कोई ऐसा इल्म है गैब का कि जिसके ज़रिए पहले से पता करवा लिया जाए, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भी हमारे जवान भी शहीद होते हैं, अफसर भी शहीद होते हैं। देखिए ना, तहकीकात की हमारी महारत इतनी है कि जब कोई ऐसा वाक़या हो, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनको प्रिवेंट भी किया गया। IBO क्या होता है? IBO की तब किया जाता है बेस्ड ऑन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कि जी फॉर एग्जांपल फ़लाँ तहसील के फ़लाँ गांव में फ़लाँ मौजे में फ़लाँ घर के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। IBO होता है, बंदे पकड़े जाते हैं, असला जो है वो लिया जाता है तहवील के अंदर और उनको उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाता है। अब मसला ये है कि जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए, उसकी जब तहकीकात होती हैं तो शनाख्त के ज़रिए, फोरेंसिक्स के ज़रिए और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए तमाम तर मालूमात लेके तो उनके हैंडलर्स को पकड़ा जाता है। कचहरी वाला जो वाक़या था 48 घंटे के अंदर उसका हैंडलर पकड़ा गया, हैंडलर के साथ जो बाकी लोग शरीक थे वो पकड़े गए, पूरी डिटेल सामने आई और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं और हैंडलर्स, सहूलतकार, फैसिलिटेटर, उनको निशाने इबरत इंशाल्लाह ताला बनाया जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। वो इसलिए नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है और मैं, आप शायद लोकल बैठ के इसको देख रहे हैं ना, मैं तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता हूँ कि दुनिया की जो मायानाज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कहती हैं कि जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, जिस महारत से इतनी 100 जानें बचाकर लोगों को बाजियाब करवाया गया मिनिमल डैमेज के साथ, ये हमारी ही सिक्योरिटी फोर्सेस कर सकती थी। और बात यह है कि जब हमारे से 5 गुना बड़ा दुश्मन मई में आपके सामने आया था ना, ये लाहौर में ड्रोन फिर रहे थे, तो जब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, 2 घंटे के अंदर घुटनों के बल आके उसने कहा जी मेरी सुलह करवाएं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो
गुरिल्ला वॉरफेयर की हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते। जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है तो गुरिल्ला वॉरफेयर थोड़ी ट्रेडिशनल वॉरफेयर से, कन्वेंशनल वॉरफेयर से मुख्तलिफ होती है। गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर या प्रॉक्सी वॉरफेयर के अंदर दुश्मन खुल के सामने नहीं आता, दुश्मन छुप के आता है। अब जो छुपा हुआ दुश्मन है, जो छुप के वार कर रहा है, पहले तो उसकी बहादुरी पे दाद देना कि वो कितना बहादुर है कि वो छुपा के आ रहा है, वो डर डर के आ रहा है, वो खौफ के साए में आ रहा है। अब देखिए, जहाँ पे सेफ सिटी जैसे सिस्टम डेवलप किए गए हैं, CTD जैसी फोर्सेस खड़ी की गई हैं, फोरेंसिक लैब जैसे सिस्टम बनाए गए हैं हमारे पास, और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पूरा अपरेटस मौजूद है, वहाँ पे मज़ाफ़ात में वाक़या होना अफसोसनाक है, बिल्कुल है, मगर ये सिक्योरिटी फेलियर है नहीं है। और इस पे हमें मुत्तहिद होकर इस सोच का मुकाबला करना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तमाम तर महारत मौजूद है और मुकाबला कर रही हैं और करती रहेंगी। मैं थोड़ी सी आपकी याद दहानी, मैं सियासी बात आज करना नहीं चाहता था, मगर आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब इस मुल्क के अंदर हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि खुदकश धमाके ख़त्म हो गए थे। आपको ये भी याद होगा कि कराची का अमन भी बहाल हो गया था। फिर एक हुकूमत आई, मैं किसी आज सियासी बात करने के इरादे से नहीं आया था, मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ मुझे जेब नहीं देता, मगर अब आपने इस बात को छेड़ा है तो मैं सिर्फ आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराता चलूँ कि किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में ला के बसाया गया था। उसी सोच ने, जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। इनको तो हमने, जो कुरान का हुक्म था बेदखल करो, हाथ पैर काट दो, कत्ल कर दो, हमने तीनों चीज़ें की। हमने इनको बेदखल भी किया, हमने इनके हाथ पैर भी काटे, हमने इनको कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से और ख़ात्मा किया दहशत गर्दी का। अब ये जो दहशत गर्दी वापस आई है, इसके पीछे PTI है। ठीक है जी। सर ये बड़ी खुशहाल बात है, सर ये बड़ी खुशहाल बात है, हुकूमत बड़ी क्लियर है कि वो इनका कला कमा करके सांस लेगी। गुजारिश ये है कि दो तरह के महाज इस वक्त दरपेश हैं। एक फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे एक फाइट शुरू हो जाती है जो हुकूमत को हमेशा उसके नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है उसको प्रमोट करती है। उस हवाले से चले, ये तो नहीं पता, और हमें ये भी पता है कि पिछले कुछ अरसे में जो हुकूमत ने या इदारों ने जो इनके कार्रवाइयाँ नाकाम की हैं, वो भी बहुत सियासी हैं, इनको रजिस्टर्ड हुई और नाकाम हुई हैं, तो लोगों के से इल्म नहीं है। ये बताइए कि सर ये फौरी जो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, वो तो आपके सामने, उसका अभी तक क्यों नहीं कुछ सदबा प्रॉपर हो सका, और बलोचिस्तान और इसमें कितनी मुमासलत है, और कितनी देर तक आप जो कह रहे हैं कि आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो कितने दिनों में आप सारे देखिए, मैं अगले 48 घंटे में इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर हो जाएगी। ये वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब पूरी तरह मुतहरिक हैं, वज़ीर आज़म साहब को अपडेट किए हुए हैं, और इस हमले के हवाले से मुकम्मल तौर पे तमाम तफसीलात ली जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो वो BLA के फितनल हिंदुस्तान के फंडेड लोग थे, और बहुत जल्द उनका मुकाबला करके तो वो वाइंड अप किया गया ऑपरेशन, और बड़े नुकसान से हम बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वाक़या हुआ है, ये वन ऑफ एक सुसाइड बॉम्बर था जिसका नाम यूसुफ था, जो चल के आया है, जिसने आके इमाम बारगाह के बाहर जो है वो जो उनका एक एंट्रेंस है वहाँ पे ये ब्लास्ट किया है। तो उसकी रिमेन सारी चीज़ें देखते हुए तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, ये पैगाम अमन कमेटी जो बनी, उस हवाले से मुकम्मल तौर पे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का ये कंसेंसस है कि दहशत गर्दी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और इस बयानिए का भी मुकाबला करें। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के उलमा ने भी इस हवाले से फ़तवा दे दिया है, और ये फ़तवा पहले से भी मौजूद था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला जो है वो जायज़ नहीं है, उसको हराम करार दिया गया था। और जैसे मैंने कहा कि ये दहशत गर्द जो छुप के आते हैं और छुप के रात के अंधेरे में कई दफ़ा वार करते हैं, कई दफ़ा जुम्मे की नमाज में नमाजियों को टारगेट करते हैं, ये इंसानियत के नाम पे जो है ये धब्बा है, ये इंसानियत की तौहीन है। इनको तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इनको इंसान कहना भी, आप देखें ना कितने बदबख्त हैं कि मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं और सीधा जहन्नुम में जा रहे हैं। इससे बड़ा और बदबख्ती इनकी क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।